All right, our next session is the Roundtable, Retail and its Regulatory Landscape, an extremely pertinent and very relevant discussion that requires to be taking place. I would like to invite the panelists and also our moderator. Our moderator for the session is Asif Haroon, Partner Tax Services at AF Ferguson & Co. Asif, can you please come? Sit right now, then I'll pull you up. Next, we have our panelist, Shahid Baloch, who's CCIR LTO Karachi, Federal Board of Revenue, Government of Pakistan. Shahid Saab. Aisha H. Moriani, who's a Senior Joint Secretary for E-Commerce at the Ministry of Commerce. Ehsan Saya, who's the Managing Director of Daraz, an Alibaba Group company. Faisal, sorry. Ehsan. Did I say Ehsan? No, Ehsan to isme hota hi nahi hai. Sirf Ehsan. So Ehsan Saya. Mohammad Zishan Merchant, who's the President of the Karachi Tax Bar Association. All right. Rana Tariq Mehboob Saab, who's the Chairman of the Chain Store Association of Pakistan. And Asfandiar Farooq, who's the Senior Vice Chairman of the Chain Store Association of Pakistan. I'll turn it over to Asif, and you can have your time and then begin the panel discussion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. The format of today's session is that I will first give you a short presentation of 15-20 minutes where I will try to basically capture the taxation issues, and then we will have a panel discussion, and we have the esteemed panelist in our today's session. So as we all know that the retailer sector is one of the fastest growing sector in Pakistan, and it is one of the second largest employer, which is employing around more than 15% of the labor force in Pakistan. So retailer sector is basically growing in a much faster way in the sense that शुरू में हम लोग देखते थे हमारे गलियों के अंदर परचून की दुकान होती थी, and now we have seen that the retailers are now basically opened the large stores and working in the physically large stores as well as virtually also. So as a result of that, जो issues जो हम पहले एक typical हम जो face करते थे जो retailers के हवाले से या जो छोटे दुकानदारों के हवाले से, so the issues in the context that the retailer sector is growing physically as well as virtually, so as a result of that, the issues जो tax के आ रहे हैं और जो challenges आ रहे हैं वो भी इसी तरीके से बढ़ रहे हैं. Recently, we have seen that the FBR and the government of Pakistan has started a drive to integrate and register the large retailers. So the entire purpose of this drive is to basically document the economy. Retailers, since they are at the tail end of the economy, facing the society and the consumers at large, so basically FBR ki as a matter of strategy, apart from documentation starting at the higher level, जो मेजर इस वक्त फोकस हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो रिटेलर्स हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, and government is persuading as well as trying to enforce the registration as well as the integration of those large retailers into the system. So just to give you a broad background of what the size of this retail trade is, and it is estimated that around 10% of our GDP, total is 18% wholesale retail sector, but within that it is estimated that the 10% of the GDP comprise of the retail trade. But unfortunately, out of that part of the GDP, it is estimated that only 10% of the retail trade is documented, and the 90% of the retail trade still right now is undocumented. So this is one of the biggest challenge. The contribution of the retailers into the GDP, this again is prima facie it appears that the retailers are not contributing directly, but जो
کیلکولیشن ہے اس میں جو مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ یہ کہ چونکہ جو ریٹیلرز کے پاس جو مال آتا ہے اس میں آلریڈی ایک ٹیکس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی جو کیلکولیشن ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے کہ جس سینٹینس سے ٹیکس پہ ہوتا ہے وہ اس سیکٹر کے اندر وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی کیلکولیشن میں ریفلیکٹ کرتا ہے. بٹ یہ بھی ہمیں ایک سائنٹیفک کیلکولیشن کر کے دیکھنا پڑے گا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس ریٹیلرز کے سیکٹر سے کتنا ہمارے پاس ٹیکس آ رہا ہے, سو دیٹ کہ چونکہ جب تک یہ ڈیٹا انالیسس پراپر نہیں ہوگی تو جو ڈیسیجن میکنگ گورنمنٹ کی سائڈ کی ہوگی اس کے اندر بھی ایررز آ سکتی ہیں. سو دس از آلسو ون آف دا ایریا وچ نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو بائی دی گورنمنٹ آلسو, دیٹ کہ وہ ایکچولی جو ہمارا ریٹیلر سائڈ سے کتنا ٹیکس آ رہا ہے. جو ایشو ہے وہ ٹیکس کا وہ یہ ہے بیسیکلی کہ جو اس وقت آج ڈاکیومنٹڈ یا رجسٹرڈ بندہ ہے وز دی ان رجسٹرڈ, اس کی جو ٹیکسیشن کاسٹ ہے دیٹ از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دی ٹیکسیشن کاسٹ, اینڈ آئی ول ان دی نیکسٹ سلائڈس آئی ول ٹرائی ٹو capture those differences. So the rough cut calculation is that the registered or the integrated retailer is around 25% paying more taxes than as compared to the unregistered retailers. In this chart we have I've tried to capture that when the registered person purchases from the unregistered person, that person has to pay a withholding tax of 5.4 as against that تو unregistered person unregistered سے purchases کر رہا ہے اس کو 0.25 اس کو دینا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ویئر ہاؤسنگ کے اندر جائیں, لاجسٹکس میں جائیں, ریٹیل ایکسپینسز کے اندر جائیں, ان دی نیکسٹ سلائڈس آئی ہیو ٹرائی ٹو کیپچر دیٹ کہ وہ ایگزیکٹلی کس اسٹیج پہ جا کے رجسٹرڈ جو ریٹیلر ہے اس کو کیوں ٹیکس کی کاسٹ زیادہ آ رہی ہے. اب اگر ہم بات کریں اس کی کہ جو رجسٹرڈ ریٹیلر ہے وہ اگر اس نے 50 روپے کی کوئی چیز خریدی ہے اس کو سیلس ٹیکس بھی جو ہے وہ ودہولڈ کرنا پڑ رہا ہے 5%, جو کہ آپ کا جو اس میں ان رجسٹرڈ سے آپ پرچیز کرتے ہیں. اسی طریقے سے انکم ٹیکس کی ودہولڈنگ جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ رجسٹرڈ ریٹیلر از بائی اینڈ لارج از اے پرسکرائب پرسن از اے ودہولڈنگ ایجنٹ, ایز اگینسٹ دیٹ جو ان رجسٹرڈ پرسن ان رجسٹرڈ لوگوں سے پرچیز کر رہا ہے اس کو یہ ساری ٹیکس ودہولڈنگس جو ہیں وہ اس کو نہیں کرنی پڑتی, اس لیے کہ وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ریٹیلر کسی دکان پہ شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو رینٹ پے کرنا ہے, اس رینٹ کے اوپر اس کو سیلس ٹیکس بھی چارج ہونا ہے, اس کو انکم ٹیکس بھی رینٹ کے اوپر کاٹنا ہے, ایز اگینسٹ دیٹ جو آپ کا ان رجسٹرڈ ریٹیلر ہے اگر وہ رینٹ کی ایسی جگہ بیٹھا ہوا اس کو رینٹ تو آل دو پے کرنا پڑ رہا ہے بٹ وہ اس پہ رینٹ پہ ودہولڈنگ نہیں کر رہا. تو اسی طریقے سے یہ سیمولیشن جو ہم نے کی ہے اس سے موٹا موٹا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو آج جو رجسٹرڈ ریٹیلر ہے اگر وہ اپنا باٹم لائن پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ٹوٹل کاسٹ اس کو اگر 75 روپے آ رہی ہے تو اس میں اس کو جو ٹیکسز جو اس کو پے کرنے پڑ رہے ہیں وہ 24 روپے کی پے کرنے پڑ رہے ہیں, ایز اگینسٹ دیٹ اگر وہی ان رجسٹرڈ ریٹیلر اگر 75 روپے کی اپنی اس کی کاسٹ آ رہی ہے مگر اس کی جو ودہولڈنگ کی جو کاسٹ ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ 0.4 آ رہی ہے. اب یہ بیسیکلی دس از دی ڈائلیما دیٹ کہ اچھا اب یہ بیسیکلی ایشو کیا ہے, ہمیں تھوڑا سا ایشو کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ ٹیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب پرابلم جو ریٹیلرز اپنی پراپر سب چیزیں کیوں نہیں ڈکلیئر کر پا رہا ہوتا, وہ بیسیکلی اسٹارٹ ہوتا ہے ایشو ہمارا امپورٹر اسٹیج سے یا مینوفیکچرنگ اسٹیج سے. وہاں سے جب انڈر ویلیویشنز اور انڈر ڈکلیریشن سے اسٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ جو امپورٹر ہے یا جو مینوفیکچرر ہے وہ اپنی آؤٹ آف بک سیلز یا انڈر ڈکلیئرڈ سیلز یا انڈر ڈکلیئرڈ ریونیوز جو ہے وہ پھر آگے پاس آن کر رہا ہوتا ہے. جب وہ آگے پاس آن ہونی شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ جو الٹیمیٹلی جو اب ریٹیلر کو اگر آپ جا کے پکڑ لیں گے کہ آپ اپنی پوری سیل دکھائیں کمپیوٹر پہ اور آپ اپنے خرچے ویریفائی کرائیں تو اس کو پیچھے سے جو پرچیزز آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری کچی ہیں. تو دیٹ از بیسیکلی اس وقت جو ٹرانزیشن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریٹیلرز رجسٹرڈ ہو جائیں اور سارے ریٹیلرز اگر رجسٹرڈ نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہم وی کین آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم فار دی گورنمنٹ ٹو امپلیمنٹ اینڈ انفورس دی
registration of all the retailers all over the country. So this transition is a very difficult period, not only for the government, but also for those people who are part of the registered documented economy. And for that reason, during that period, ये imbalance रहेगा. ये imbalance की solution क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करता हूँ. और जो solutions हैं, इसमें जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, वो उसको मद्देनज़र रख के हमने कुछ सॉल्यूशंस और सजेशंस दी हैं. की ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के क्या हैं कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन नॉन डॉक्यूमेंटेशन, एंड सेकेंडली द अनरजिस्टर्ड पर्सन और द पर्सन हु आर वन वे और अदर नॉट visible or not paying the tax, those persons should be identified. But at the same time, उन लोगों की जो कॉस्ट है वो रजिस्टर्ड पर्सन का बर्डन ना पड़े. That is the key objective which we have kept in mind while making proposal for resolving the tax issues. सेल्स टैक्स के अंदर जो हमारी सजेशन है वो ये कि इस वक्त we all know that there are two types of retailers which are envisaged in the law. One is tier 1 retailer and other one is other than tier 1 retailer. There is a list of the conditions or the circumstances in which a particular person or a retailer can be considered as a tier 1 retailer. वो जो conditions हैं, वो जो list हैं, अब एक्चुअली वो थ्योरेटिकल लिस्ट ज़रूर एग्जिस्ट करती है, बट बाय एंड लार्ज उसकी जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की दुकान जिसकी ज़्यादा होगी तो उसका वो टियर 1 है. अब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे अभी गवर्नमेंट वो इन्फोर्समेंट भी नहीं कर पा रही होगी. कुछ की दुकान का साइज़ बड़ा है मगर ट्रेड कम है, किसकी दुकान का साइज़ छोटा है मगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है. तो ये जो बेसिकली एरर्स आ रही हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें वन ऑफ द की सजेशन इज़ दैट कि लॉ के अंदर से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए टियर 1 और अदर देन टियर 1 का. ऑल द रिटेलर शुड बी कंसिडर्ड एज आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड. एक्सेप्शन हमें दोनों लॉ के अंदर कॉमन रखनी चाहिए. जो बंदा इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट है वो सेल्स टैक्स से भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए, मगर जो बंदा इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उसको रिटेलर के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. और देयर शुड बी नो distinguishing between the tier 1 retailer and the other than tier 1 retailer. Yes, we can understand that कि जो retailer छोटा होगा retailer, उसको definitely अगर वो आप कहेंगे कि आपने registered होना है तो वो that person will not be able to basically comply with all the requirements of being a registered person. उसने सेल्स टैक्स का रिटर्न जमा कराना है, रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है. So keeping in view that practical issues in perspective, it is our suggestion that कि जो retailer है आज उसमें जो भी tier 1 का retailer है उसको full VAT regime compulsorily apply करनी है. सेल्स टैक्स में हमारी एक सजेशन है कि आप उनको ऑप्शन दें कि वो टर्नओवर के ऊपर टैक्स दें. देखिए इससे डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी फॉर द रीज़न दैट कि जब वो टर्नओवर पे भी टैक्स देगा बट पीओएस से रजिस्टर्ड होगा तो वो पूरा जिसने उससे जो ट्रेड ली है, जो सेल हो रही है, वो सेल साइड पे भी कैप्चर हो रही है. और आगे जाके हम बता रहे हैं कि जो चूँकि विदहोल्डिंग तो वो करेगा, तो जो परचेजेस की साइड पे जो उसने जो गवर्नमेंट के जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हों वो आइडेंटिफाई हों, तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सजेशन दी है कि आप छोटे रिटेलर्स को या कोई भी रिटेलर उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो टर्नओवर पे टैक्स दे दे. इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स का रिटर्न तो साल में आपने एक बार जमा करना है, मगर सेल्स टैक्स का रिटर्न आपने 12 महीने में 12 रिटर्न जमा कराने. उसमें अगर आप वैट रिजीम में हर बंदे को रखेंगे, उसने परचेजेस को कैसे मेंटेन रखना है, इनपुट कैसे क्लेम करनी है, इनपुट के लॉज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, प्रोविंशियल इनपुट आ रहा है. अच्छा, सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है? सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि इन सारे रिटेलर्स के पास, जिस तरह मैंने कहा कि उनकी जो परचेज साइड है वो कच्ची है और गवर्नमेंट कह रही है कि आप सेल साइड पक्की करें अपनी. तो ये डायलेमा जो है वो इसका जो अभी ट्रांजिशन के अंदर ये हाल है. इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इट्स द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. जिस तरह मैंने कहा कि ये ट्रांजिशन फेज में हम चल रहे हैं. तो टर्नओवर टैक्स रिजीम इन द सेल्स टैक्स शुड बी गिवन विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एंड जो टर्नओवर टैक्स का जो इंसिडेंट है वो इस तरह कैलकुलेट किया जाए कि वो
مارجنلائز ہو. یعنی اگر جو فل ویٹ رجیم میں ہے وہ چونکہ ویٹ رجیم کو کمپلائی کر رہا ہے, وہ اس کا ٹیکس انسیڈنس تھوڑا کم ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو جو کہ ٹرن اوور ٹیکس میں دے رہا ہے. بٹ دس ٹرن اوور ٹیکس رجیم ان دی سیلز ٹیکس in my view should be considered by the government to persuade the small retailers to become registered. جو رجسٹرڈ ریٹیلرز جو انٹیگریٹڈ ہیں ان کا ایک دوسرا ایشو آ رہا ہے کہ ان کا جو ان پٹ ہے وہ 95% پہ روکا جا رہا ہے. ایکچولی یہ ایشو جو ہے وہ ان پٹ ٹیکس کی ریسٹرکشن گورنمنٹ نے اس لیے لگائی تھی کہ لوگوں کی جو ہے وہ سیلز کم دکھاتے تھے اور ان پٹ زیادہ آتی تھی, تو ہر ریٹرن میں ریفنڈ آتا تھا. تو جو سیکشن 8B جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا تھا اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ جس کی سیل سائڈ پراپرلی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو اس لیے ہم ان پٹ میں ریسٹرکشن لگا رہے ہیں تاکہ وہ بندہ سال کے آخر میں ریفنڈ لینے جب آئے تو اس کا آڈٹ کرنے کے بعد ہم ریفنڈ لیں. اب چونکہ ٹیئر 1 ریٹیلر چونکہ اس نے پوری کی پوری سیل کمپیوٹر پہ رکھی ہوئی ہے, پی او ایس سے انٹیگریٹڈ ہے, سو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ چونکہ ان کی سیلز پوری کیپچر ہو رہی ہے تو اٹ اپیئرز دیٹ کہ یہ جو جسٹ ٹو انسینٹیوائز دی رجسٹرڈ پیپل یہ ریسٹرکشن اگر گورنمنٹ ہٹاتی ہے تو دیٹ ول ہیلپ الاٹ. اس میں گورنمنٹ یہ کیویٹ رکھ سکتی ہے کہ آپ فل ان پٹ کلیم کریں, ریفنڈ کیش میں آپ کو نہیں دیں گے, یو کین کیری فارورڈ دی ریفنڈ بٹ یو کین ناٹ کلیم دی ریفنڈ ان کیش. سیلز ٹیکس کی جو ود ہولڈنگ ہے وہ بھی چونکہ ایونچولی جو رجسٹرڈ پرسن ان رجسٹرڈ سے پرچیز کر رہا ہے تو سیلز ٹیکس کی جو ود ہولڈنگ ہے دیٹ بیکمز دی کاسٹ, جس طرح میں نے اپنے چارٹ میں بتایا. تو اس میں یہ سجیشن ہے ہماری کہ سیلز ٹیکس کی پرچیز سائڈ کی ود ہولڈنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے فار دا ریزن کہ اس سے انکم ٹیکس کی ود ہولڈنگ ہم آگے جا کے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ رکھیں سو دیٹ کہ جو ان رجسٹرڈ پرسن ہے وہ اپنی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے. سیلز ٹیکس میں ود ہولڈنگ ختم کرنے کی کامن سینس ریشنل یہ ہے کہ چونکہ سیل سائڈ آپ کی پوری کیپچر ہو رہی ہے تو ایک طرف آپ کا کوئی ریونیو لاس نہیں ہو رہا, سیکنڈلی چونکہ ریٹیلرز کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کی پرچیز سائڈ پہ جو ان کو جو پرچیزز مل رہی ہیں اس کی پیچھے ان کے پاس پکی انوائسز نہیں ہیں تو وہ ان پٹ جو ہے وہ کلیم نہیں کر پائے گا اور اس کو سیلز پوری دکھانی ہے. تو اس وجہ سے وہ پی او ایس کے اندر بھی آ کے پھر وہ چوری کرنے کے چکر میں لگا رہے گا. تو یہ ایک انسینٹیو گورنمنٹ کنسیڈر کر سکتی ہے جس میں کوئی ریونیو لاس نہیں ہے میرے نزدیک, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان رجسٹرڈ پرسن آئیڈینٹیفائی بھی ہو رہا ہے اور ڈاکیومنٹیشن بھی کمپرومائز نہیں ہو رہی. ای کامرس کے حوالے سے کچھ ٹیکس, چونکہ ای کامرس از اے نیو کانسیپٹ فار دا ٹیکس لاز ایز ویل, تو ای کامرس کے اندر جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے اوپر ابھی لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان رجسٹرڈ کی ٹریڈ کے اوپر 2% سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ کر دی ہے. اس میں یقیناً گورنمنٹ کا رائٹ ہے ٹیکس لگانا اور یقیناً گورنمنٹ کا رائٹ ہے ٹو ڈسکریج اینڈ ڈس انسینٹیوائز دی ان رجسٹرڈ پرسن, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو 2% ود ہولڈنگ ہے اگین دیٹ از بیکمنگ دی کاسٹ آف دی ای کامرس پلیٹفارم. اس کا میرے نزدیک سولوشن یہ ہے کہ اس میں یہ ود ہولڈنگ ختم کی جائے بٹ ای کامرس پلیٹفارم کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی ان رجسٹرڈ کی ٹریڈ کی پوری انفارمیشن ایف بی آر کو دیں سو دیٹ کہ جو ایف بی آر کا کام ہے وہ ایف بی آر کرے ٹو آئیڈینٹیفائی دی ان رجسٹرڈ ریٹیلر, اور ٹیکس ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہیں وہ ایف بی آر کا کام نہ کریں. لائک وائز جو ای کامرس انڈسٹری کا جو دوسرا بڑا ٹیکس کا ایشو ہے وہ ہے ہارمونائزیشن آف دی ٹیکس لاز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ اپنی جو پارشلی جو ریٹیل ٹریڈ کرتے ہیں وہ ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں, جو ان کی پلیٹ فارم کی ریونیو ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو پروونشل سیلز ٹیکس. اور پروونشل سیلز ٹیکس میں چونکہ سیلرز اینڈ دی اینڈ کنزیومرز آر لوکیٹڈ ان دا ڈفرنٹ جورسڈکشن, یعنی اگر کوئی ای کامرس پلیٹ فارم سندھ میں بیٹھا ہوا ہے, سیلر از سٹنگ ان اسلام آباد اینڈ دی بائر اینڈ کنزیومر بائر از سچویٹڈ ان پنجاب, اٹس اے ویری کمپلیکس ایکویشن ٹو سالو دیٹ کہ اس بندے نے اس پلیٹ فارم نے ٹیکس کس جورسڈکشن میں دینا ہے. دیر آر ویریس اینڈ ویریئنٹ views on this matter and there is a clash between the laws of the provinces also. تو یہ ای کامرس کے جو ٹیکس ایشوز ہیں اس پہ بھی جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کی ایک نیشنل ٹیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے. We have proposed a draft rules for that purposes and we expect that the government, federal government and the provincial government will sit down and formulate a set of rules which basically satisfy all the essential requirements of the VAT regime and at the same time
ہر پروونسز کو ایک جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کی بیس پہ ان کو ٹیکس بھی ملنے چاہیے. انکم ٹیکس کے اندر جو ہے ہماری سجیشن یہ ہے کہ جو اس وقت ریڈیوس ریٹ ہے 0.25%, 113 یعنی ٹرن اوور ٹیکس میں بھی اور 153 کے اندر بھی, یہ ٹیکس اس وقت صرف ایف ایم سی جی گڈس کے اوپر ہے یا کچھ اسپیسیفائڈ سیکٹرز کے اوپر ہے. اس میں ہماری سجیشن ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ سارے گڈس کے اوپر کر دیا جائے, سو دیٹ کہ ایک تو جھگڑا رہے گا ایف ایم سی جی کون سی ہے کون سی نہیں ہے, اینڈ سیکنڈلی جو بھی ہائر ود ہولڈنگ کا انسیڈنس ہے وہ پھر رجسٹرڈ پرسنس کے اوپر آتا ہے. ود ہولڈنگ رکھیں سو دیٹ کہ ان رجسٹرڈ پرسنس آر آئیڈینٹیفائڈ, بٹ اس کا انسیڈنس کم رکھیں فار دا ریزن کہ یہ انسیڈنس کم کرنا آپ کو پے بیک کرے گا ان ٹرمز آف کہ جب وہ ریٹیلر زیادہ ریونیو دکھائے گا تو ایونچولی وہ آپ کا ریونیو جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا. سب سے بڑا ایشو جو ریٹیلرس کو آ رہا ہے وائل ڈیسائڈنگ فار کہ اس نے انٹیگریٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا, وہ ان کی پاسٹ لائبلٹیز کا ہے. پاسٹ لائبلٹیز کا ایشو کیا ہے کہ آج اگر وہ ریٹیلر اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر رہا ہے اور آگے سے اپنی یہ سیلز, چونکہ ایف بی آر کے پاس جو سیلز ویزیبل ہوں گی دوز ول بی مچ ہائر دین واٹ ہی ہیڈ بین ڈکلیئرنگ ان دی پاسٹ, تو وہ ایک بہت بڑا اس کے پاس ایک اس کو ایشو آ رہا ہے کہ وہ پاسٹ میں ایف بی آر اس کے بارے میں جب پوچھے گا تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا. تو دیٹس یہ اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے کہ اگر وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو وہ اس میں اس کو وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں رجسٹرڈ نہیں ہوں, لیکن رجسٹرڈ ہوا آگے سے تو چلو میں صحیح ہو جاؤں گا, پاس کا کیا ہوگا. تو پاس کی اس کی لائبلٹیز ایز ویل ایز دی اسٹاک اینڈ ٹریڈ, اس کو آج انکارپوریٹ کر کے اس کی ایک امیونٹی دینے کا گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. گورنمنٹ ہیز آلریڈی کنسیڈرڈ دیٹ کہ جو انڈسٹریل سائڈ کے اوپر گورنمنٹ نے ریسنٹلی ابھی ایمنیسٹی اناؤنس کی ہے. So the government is also realizing that there is a large scale of undocumented economy still exists in Pakistan, and as a result of that اگر اوپر undocumentation ہے تو یہ ریٹیلر نے تو ایونچولی لیگ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس یہ سارا انرجسٹرڈ یا انڈاکیومنٹڈ ٹرن اوور اسی کے پاس آ کے لینڈ کرنا ہے. تو یہ اگر ہم اس کو جگہ نہیں دیں گے تو یہ پھر اگین جو ہے وہ یہ ایک اریٹیشن رہے گی کہ انرجسٹرڈ اور رجسٹرڈ کے درمیان. کچھ ایڈمنسٹریٹو سجیشنز ہیں کہ اس میں جو پی او ایس کا جو آج پورا سسٹم ہے اس کو گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر ٹو فردر سمپلیفائی دی رجیم ایز ویل ایز جو ٹیکنالوجیکلی گورنمنٹ مزید فیسیلیٹیٹ کرے سو دیٹ کہ جو چھوٹا ریٹیلر ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنے پاس پی او ایس سسٹم لگا سکے. سیکنڈلی جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے وہ یہ کہ آج ریٹیلر جو رجسٹرڈ ہوگا وہ مختلف زونس کے اندر رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر کریٹنگ اے اسپیشلائزڈ ٹیکس زون where the retailers, whether small or large retailers, can be tackled administratively as well as facilitated by the FBR under a one window operation میں, so that کہ اس کو رجسٹریشن کے مسائل ہیں, اس کے آڈٹ کے مسائل ہیں, اس کی فائلنگس کے مسائل ہیں, تو سارے کے سارے ایک جگہ پہ ایک ٹیم کے نیچے جب ہوں گے تو اس میں ہارمونائزیشن بھی آئے گی, کوئی ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہوگی. So these are my suggestions, and based on that I would like to have some question answer from the panel. Thank you. My first question is for Ms. Aisha. Being a representative of the Commerce Ministry, we are aware of the various initiatives the government is taking to facilitate the trade as well as the e-commerce side. So would you like to shed some light on the initiatives being taken by the government? For providing me an opportunity to be part of such an illustrious gathering. And it's always a pleasure to interact with the private sector. E-commerce policy was launched in October 2019. And its implementation is in collaboration with the private sector. National E-Commerce Council was created, which is headed by the advisor, and under that council, CAP is very adequately represented along with other private sector bodies. And the policy is focusing on the whole ecosystem, which includes facilitation, digital payments, consumer protection, logistics,
taxation, global connectivity, and all the areas that private sector has highlighted as an important pillar to be addressed through a policy framework. So taxation being a very important pillar of the whole e-commerce, we have been trying to have a dialogue with FPR for tax harmonization. As you know, this is one of the major areas. Private sector is also facing double taxation, and then there is also an issue that certain things are classified as goods and there is no clarity whether it comes under goods or services. So sometimes provinces are also getting taxes, and then as a good, tax is also implemented by FPR. So these are some of the challenges where we are having constant dialogue with FPR to, improve the structure. But I would say that the real challenge is in the current governance under which FBR is actually executing its policies. Although there is a lot of focus on documentation and digitization from the taxation side, and it's really good to see that how committed CAP is to promote the concept of POS and integration and the efforts that FBR has made. And my colleague from FBR will probably elaborate more on that. But we still, from the private sector, receive a lot of complaints that how even the new changes are not really taking care of their concerns, and those who opt to be part of the integrated system are facing the brunt, and repeat audits remains a concern, and many other challenges that the private sector is currently facing. And Ministry of Commerce stands with the private sector on all those issues, and you will find us lobbying for you in FBR, and we are trying our best to raise the genuine concerns of the private sector, and we are trying to facilitate them. It was really good to hear from fintech side and logistics side in the morning, because these are the two very important areas where again private sector has the key role to play. So we have been working with State Bank of Pakistan for reforms, for digital onboarding policy, for EMI regulations. So some of the big changes that State Bank has already done were part of the e-commerce policy framework, and we are really grateful that those changes have come and may not be to the satisfaction of private sector, but at least we have started moving in that direction. So I think the real outcome that we really want through the e-commerce policy is, number one, documentation, and number two is moving towards digital economy. These two areas are not possible unless this vision is also adopted by the private sector. And we do need champions from the private sector as well, just as we need in the public sector to continue to work in all those areas with a positive spirit. We are talking to all the public sector organizations from your perspective. So FBR is one, then State Bank, and then SECP is another organization where we have been trying facilitation for the registration process for the startups and all those who want to register their companies to ease the processes. So these are some of the major areas. And then on global connectivity, we are trying to engage with the global platforms such as Daraz and Amazon, Etsy, which can improve connectivity of our sellers with the world. And retail sector has a great future in Pakistan. And my message to all of you is that please try to be digitized and do it as soon as possible. Because when we were working on the e-commerce policy, we looked at policies of other countries as well.
And many countries in our region, for example, Malaysia has very clearly put it in their policy that those who do not have digital presence now will evaporate in the next 10 years. So I think this is very important that we understand the dynamics of digital economy and the transformation that is happening in the world. We have to get the benefit of this. Thank you. My next question is for Shahid Iqbal Baloch sir. Being a representative of FBR and mashallah, you are one of the largest tax zone of Pakistan, crossed the 1 trillion mark in the 7th month of the year. So, although you are dealing with largely with the large taxpayers, but again, there are certain large retailers also which you are also looking into. So my question is basically that we have seen that the government has given a lot of incentive for registration, for documentation, and likewise, but still there is a lot of resistance. So what is in your view is actually the problem because of which a lot of people still prefers to stay out of the tax net, whether it's an issue of policy or the enforcement, or it's just an issue of the mindset of the society. So what is your experience on that? Thank you very much. Asif Saab, you have elaborately explained the purpose of POS and its modalities in your presentation. Just allow me to explain the reason for bringing the Tier 1 retailers for integration with the FBR. This is only documentation. This is not a tax. Rather, there are more incentives for Tier 1 retailers rather than any taxes. For example, we have reduced the output tax for textile and leathers. First it was 14%, then came down to 10%, now it's 12%. And for the rest of the items, it was for a period 16%. So there was a state benefit of 5 to 7% for the textile and leathers and 1% for the general items. Secondly, we have also announced this prize scheme. We are giving prizes to the public every month, around 50 million, 53 million. This is another incentive. This is the incentive for the public as well. So the purpose of the POS was for integration, and purposely it was started from Tier 1 retailers. As you said, there should be no distinction between Tier 1 retailers and the rest of the retailers. You can well imagine the number of retailers in Pakistan. Can they be handled at one time? I don't think it can be handled. So we have started from the top. We have started from somewhere, then we will go down to maybe Tier 2 retailers, then Tier 3 retailers, to document the complete chain of this sector. Well, your question, why, I don't know why people are resistant for being integrated with the FBR system. Maybe it is the mindset, maybe some unforeseen fear or something like that कि जी पीछे के हमारा खाता खोल देंगे. I don't know anybody has got any notice कि जी आपने Tier 1 में ये आप आ गए हैं सिस्टम में, तो अब आप हमने 5 साल का जी आपकी सेल इतने % बढ़ गई है, पीछे का हमें हिसाब किताब बताएं. I have not heard any such news from anywhere. तो ऐसी कोई बात नहीं है. Secondly, this will continue, this will go on, or in the income tax side as well, we have started this integration. SRO 779 is there for the past more than 1 year. उसमें 13 sectors हैं, restaurants भी हैं, उसमें अब तो मनी चेंजर्स को भी लेकर आ गए, सब को लेकर आ गए.
ultimately everyone is to be integrated with the FBR system. ایک اور بینیفٹ جو آپ کا ہے کہ جی انیکشر سی آپ کا آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوتا جائے گا. ایز یو سیل تھنگس یو ڈونٹ ہیو ٹو فیڈ دیم ان یور انیکشر سی, آٹومیٹک جنریٹ ہوتا جائے گا. ایٹ دی اینڈ یو گیٹ اے ڈیٹیل آف آل یور سیلس. اب if anybody has any apprehension, that's what I said, it may be a mindset, maybe some sort of resistance for unforeseen fear or something else. لیکن ابھی FBR کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ آپ کائنڈلی شیئر کریں ہم سے. پروپوزلز آپ کے ٹھیک ہیں, پروپوزلز ٹو ڈاکومنٹ دی ہول سپلائی چین, تو یہ اس میں ہمیں ٹریڈ باڈیز اسسٹ کر سکتے ہیں, مختلف ایسوسیشنز ہیں, دے شوڈ بی فورتھ کمنگ. ان کے پاس جو رجسٹرڈ ان کے ریٹیلرز ہیں ان کو کنونس کریں, ان کو لے کر آ جائیں, چاہے ہم ٹرن اوور ٹیکس لگا دیں یا کچھ اور لگا دیں, واٹ ایور ود دی اسکیم انیشلی ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. یہ ٹریڈ باڈیز کا بھی ایک بڑا رول ہے, دوز شوڈ کم اپ ود bringing these tier 1 and other retailers to the documentation side. That's all. If you have any questions, I'm here. Thank you. Thank you, Shai sir. My next question is for the Tariq Saab, being a representative of the CAP. Tariq Saab, what is your view on the government strategy that the government is now seen to be largely focusing on the tail end of the economy, being the retailers, and as a result of that, it seems that the government wants the retailers to push back their back-end supply chain to become registered. So basically, the challenge the retailers are facing is that کہ government شاید retailers کے through پیچھے جو ہے وہ جو پیچھے ان کی پرچیز سائڈ ہے ان کو پش بیک شاید آئے گا. تو اس اسٹریٹجی سے ان پرنسپل آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. چین اسٹور ایسوسیشن آف پاکستان وہ واحد تنظیم ہے جس نے FBR کے ساتھ 2 دفعہ پوائنٹ آف سیل کے اوپر ایگریمنٹ کیا. ہم نے 2020 میں مارچ 2020 میں پہلا ایگریمنٹ کیا اور دوبارہ پھر ہم نے 2021 میں اکتوبر میں ایگریمنٹ کیا. اور اس ایگریمنٹ کے تحت چین اسٹور ایسوسیشن آف پاکستان کے آلموسٹ 96% جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ آلریڈی انٹیگریٹڈ ہے. تو میرے نقطہ نظر سے یہ ایسوسیشن تو مینڈیٹ رکھتی ہے کہ پاکستان میں ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, انٹیگریشن ہونی چاہیے. دوسرا میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, آپ نے نا ڈاکومنٹیشن کسی ایک طرف سے شروع کرنی ہے, یا آپ پروڈکشن سائڈ سے شروع کریں گے یا آپ ریٹیل سائڈ سے شروع کریں گے. میرا خیال 15-20 سال تو یہی بحث ہوتی رہی کہ ریٹیل کو کریں یا انڈسٹری کو کریں, کبھی فرنٹ پہ کام کیا کبھی بیک اینڈ پہ کیا. تو اب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ریٹیل کو انٹیگریٹ کرنا ہے, تو اسی سے اب بیک چینل ورکنگ ہوگی. اس سلسلے میں جب ہماری نیگوسیشنز ہوئیں, جیسے کمشنر صاحب نے فرمایا کہ ٹیکسٹائل اور شوز کو لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر انسینٹیوائز کیا, تو ٹیکسٹائل اور شوز کے جتنے بھی برانڈس ہیں یہ وہ فوری طور پہ رجسٹر ہو گئے, کیونکہ وہ ایک اچھا انسینٹیو تھا اور ایک پازیٹیو چیز تھی. بعد میں جب سیکٹوریل ایکسپینشن ہوئی تو سپر سٹورز اور باقی لوگوں کے لیے ورکنگ ہوئی. دین وی ریئلائز کہ سپر سٹورز اور جو دوسرے ٹریڈ ہیں ان میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کی بیک اینڈ کو رجسٹر کرنا ہے. اچھا, اب ٹیکسٹائل اور شوز کے پیرامڈ میں دیکھیں تو آپ کو چیزیں بڑی سمپلیفائی ملیں گی, لیکن جو ہی آپ کسی سپر سٹور پہ چلے جائیں گے آپ کو چیزیں مختلف ملیں گی. ان میں ٹیکس ایگزمپٹڈ بھی ہیں, لوور ٹیکس ریٹ بھی ہے, ملٹیپل پروڈکٹ ہیں, اور کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں کہ جن کی پرائسز بھی حکومت کنٹرول کرتی ہے, جیسے آٹا, چینی, دالیں وغیرہ. تو ان کے چیلنجز اور تھے. وہاں پہ پھر ہماری حکومت کے ساتھ FBR کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. ہم نے سپلائی چین میں جو ڈسٹریبیوشن کے جو نیٹ ورک کے لوگ ہیں ان کی کمیونیکیشن ان ساتھ کی, ان کو ان کے ساتھ بٹھایا, اور جو آپ نے 0.25 FMCG کا آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ بیسیکلی انہی ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک رزلٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرنٹ اینڈ سے پیچھے جانے کی پالیسی سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ سپیڈ کتنی ہے اور ول کتنی ہے.
अगर हम को 150-200 ब्रांड जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको रजिस्टर करके और इनको साल निचोड़ते रहेंगे, जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया है कि वो 25% तक महंगे हैं और उन्हीं के रेलेवेंट उसी की ट्रेड के लोग 24-25% तक सस्ते हैं, तो उनके लिए सर्वाइवल और कंपैटिबिलिटी का इशू है। तो हम ये समझते हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल राइटफुल है कि स्पीड अप हो। फिर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो छोटे स्केल का बिजनेस है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनकी कंप्लाइंसेस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। मैं एज ए इंटीग्रेटेड रिटेलर उससे ज़्यादा चैलेंजेस मुझे हैं जो कि नॉन इंटीग्रेटेड में थे। चोरी मेरे लिए आसान थी, मेरे लिए टैक्स देना मुश्किल है। आज मेरा वकील ये कहता है कि अगर मेरे पास 3-4 और इंटीग्रेटेड रिटेलर आ गए तो मैं तो सारा दिन ही फारग नहीं होऊंगा, क्योंकि वो जो नोटिसेज और उनकी जो कंप्लाइंसेज और जो बाकी मसले हैं, तो जो फियर है वो बिला वजह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि लोग टैक्स में आना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हैं कि जो टैक्स में आए हैं और उनके साथ क्या क्या मसाइल हुए हैं। तो पीछे जाने के लिए जो स्ट्रेटजी होगी उसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं, आपने बड़ी रियलिस्टिक बात की है, और जो फंडामेंटल है वो इंटीग्रेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन है, उससे हमें नहीं निकलना। और मैं इस मुल्क का बचत और तरक्की डॉक्यूमेंटेशन में है। ठीक, थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एहसान। Being a representative of the e-commerce industry, what are the challenges you are facing as a result of the larger side of the economy which is still undocumented? And secondly, how you are helping out the government for achieving their objective of getting all the people registered, or trying to persuade the larger segment of the society which is still undocumented. So can you please share your views? Sure. Assalamu alaikum. Thank you very much, first of all, for having me. I think, to address your first question on what are the challenges that we face due to an undocumented economy, obviously, one of the major impacts is that when we try to grow our business and as we look to scale business, it also makes it a lot more difficult if there's a lot of unregistered businesses on our platform. Obviously, when it comes down, when we look at how we add value to the government, the main focus of e-commerce globally has always been on job creation, and it's been on SME empowerment. One e-commerce seller can create anywhere between 3 to 5 jobs. And this is all downstream. So if you look at whether it's a rider, whether it's on the manufacturing side, service side, end to end, there's 3 to 5 jobs that are created in the ecosystem. So today, when we look at the value that e-commerce is able to add, it's not fundamentally on generation of revenue. And I think the fundamental issue that when we look at Pakistan, where you said that there's a big chunk of the retailers that are undocumented, this is where e-commerce can play a very significant role, because we make that documentation very easy and very seamless. You don't have to do a lot to become digitized when you're selling on e-commerce. And we are very happy to work with the regulators to be able to provide them the data so that we can increase the documented economy and then eventually increase the tax revenues. Because like it was discussed right now as well, it's fundamental even for us that the documented economy increases, and thereby the tax revenue increases and the country benefits. But right now is not the time to disincentivize e-commerce sellers, because right now the trade-off is that if, for example, you have a withholding tax on e-commerce platforms or e-commerce unregistered sellers, but thereby most e-commerce platforms absorb it, we perhaps at Daraz might still be able to absorb it. But a lot of smaller marketplaces may not decide to absorb it. And when they pass it on to the sellers, as they should, the seller's trade-off is that I don't have to do this in the offline world. So I have no incentive to go online, I have no incentive to digitize, so it almost defeats the purpose of us claiming and wanting digitization. And I think that's where we have to make it a level playing field. And in fact, to some degree incentivize e-commerce companies, because once that picks up for a few years, the number of jobs that are created, the number of SMEs that are empowered, it eventually does have a significant impact on the tax revenue that's generated. And I think that's, we've been focusing a lot on the element of
of the withholding tax. The second component you mentioned was harmonization of tax laws. So I'll just, in a very real example, we're always competing and trying to please different provinces to make sure that what tax they want to apply based on where the sellers and customers are, like Asif Saab mentioned, we have to participate in that and make sure that everyone's happy. So it's very difficult if you're put in a position where there's no harmonization for you to make that judgment call. We're happy to, in fact, the industry is happy to pay taxes, but once there's harmonization, it's very easy and clear and allows us to focus, frankly, on growing our business, growing our seller base, growing the eventual documented economy, and then thereby the tax revenue in the future, inshallah. Thank you. My next question is for Zishan. Zishan, you are the president of the Karachi Tax Bar Association, and you represent the tax professionals which are primarily dealing with the mid-tier taxpayers and retailers or likewise. So what is in your view is actually the issue that whether those who are still reluctant to be part of the documented or registered regime, what is actually in your experience is the issue, whether it's the issue of policy, whether it's the issue of the enforcement, or whether there is a very complex system of tax laws in the compliances, or there is a fear factor from the FBR. So what is your perspective and the experience on this issue? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Asif. It's a bit of everything, because the challenge that, if I were to say that if I am representing a client for FBR, integration is not a problem. You will get integrated. There are the companies who are providing these services, and you'll get yourself integrated easily. The challenge comes thereafter. The systems that they have in place right now, they need to not only modify them very quickly, but the reporting and the mechanism that are in place right now, they need to change it. We all know that there is this move that national sales tax return is to be followed. That's the way forward. And there has to be only one tax return for everybody, then different provincial returns and different federal return. अब प्रॉब्लम ये आती है कि रजिस्ट्रेशन इंटीग्रेशन हो गई. चैलेंज ये है कि रिटेलर्स इस वक्त हाईली टैक्स्ड है, एज यू वेरी राइटली मेंशन. देयर इज़ नो फॉर्मल परचेज मैकेनिज्म, परचेज का इनपुट नहीं है मेरे पास. मुझे सबसे बड़ा चैलेंज इंटीग्रेशन में ये आता है. फिर दैट यू राइटली सेड कि मुझ पे एक फियर है कि मुझ पे ऑडिट्स होंगे, मुझ पे फियर है कि मुझ पे पास ट्रांजैक्शंस पे जो है पूछा जाएगा. Although the FBR has verbally been saying that we are not going to go after it, but it's a matter of time. हमें पता है जो चीज़ वर्बल होती है वो कहीं ना कहीं साल, 2 साल, 4 साल बाद जाके जब वो टाइम बार्ड होने वाला होता है वो ट्रांजैक्शन, वो क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको जो है जब तक राइटिंग में नहीं आएगा ये एक फियर रहेगा. और आप अगर 17% मुझसे सेल्स टैक्स ले रहे हैं तो ये मेरी आउटपुट लाइबिलिटी को बढ़ाए जा रहा है ना. मेरे पास तो ये मेरी जेब से जाएगा, बिकॉज ये या तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, प्राइस बढ़ाऊंगा तो मैं अनकॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा, उसके साथ जो इंटीग्रेटेड नहीं है या सिस्टम में ही नहीं है तो मैं तो बिजनेस से आउट हो जाऊंगा. अब फॉर इंस्टेंस जो इश्यूज आ रहे हैं मुझे, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं. मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन वो FBR में भी रजिस्टर्ड है, वो प्रोविंशियल टैक्स रजीम में भी रजिस्टर्ड है. इस वक्त हो ये रहा है कि अगर मैं एक इनवॉइस इशू करता हूँ POS से, बाय द वे आपने कहा कि जी आप सर्विस सेक्टर पे भी POS लगाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ ये आइडेंटिफाई कर लें कि जब प्रोविंस मुझसे कह रहा है मैं POS लगाऊं तो मैं किसका POS लगाऊंगा या मैं 2 POS एक साथ कैसे चलाऊंगा. मेरे ये चैलेंजेस हैं जिसको कोई रिड्रेस नहीं कर रहा. मेरे ये चैलेंजेस हैं जिस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा. मेरा चैलेंज ये है कि मैं फेडरेशन में भी हूँ, मैं प्रोविंस में भी हूँ, मैं एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करता हूँ जिसमें 17% भी टैक्स चार्ज कर रहा हूँ, मैं 13% भी टैक्स चार्ज कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हो ये रहा है कि वो तमाम का तमाम जो इनवॉइस का डेटा है वो FBR के पास पुश हो रहा है. FBR ने मुझे क्रेडिट नोट इशू करने से मना किया हुआ है, लॉक लगाया हुआ है, इलीगली लॉक लगाया हुआ है. हमने कराची टैक्स बार से ख़त लिखा हुआ है, कोई जवाब नहीं है FBR के पास से. फिर
جب مجھے وہ ایڈٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہا میری انوائس کو, تو میں ورچولی لاکڈ ہوں. میں FBR کے پاس جاتا ہوں, میں اس لائیو آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگست کے ٹیکس پیریڈ سے میں نے ریٹرنس فائل نہیں کیے اس کیس میں ہر روز کے بیس پہ DG ریٹیل کو فون کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی آج سالو ہو جائے گا. تو چیلنج یہ ہے کہ جب ابھی ہم شاید یا تو انٹرنلی تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے, یا ہمارے پاس وہ سسٹمز ان پلیس نہیں ہیں رائٹ ناؤ کہ ہم اس میگا پروجیکٹ پہ یا اس بہت بڑے گیم چینجر پہ جانا چاہ رہے ہیں. تو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہر روز مجھے یا تو ممبر IT کے پاس سے مجھے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, یا DG ریٹیل کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, یا پرال کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, یا کنسرن چیف کمشنر کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ جی میں نے اگست سے ریٹرن فائل نہیں کیا ہوا, میں ATL سے باہر چلا گیا ہوں, اور میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے یا تو آپ ایڈیٹیبل موڈ میں ٹرانزیکشنز دے دیں, یا آپ مجھے کریڈٹ نوٹ ایشو کرنے کی اجازت دے دیں, اور اگر آپ یہ دونوں نہیں دے رہے تو خدا را آپ اسے خود ڈیلیٹ کر دیں. آج تک تو نہیں ہوا. میں آج صبح بھی ناصر جنجوعہ صاحب سے بات کر چکا ہوں اس پہ, اور انہوں نے مجھے ایشور کیا ہے کہ یہ آج ہو جائے گا. آئی ہوپ شاید اقبال بلوچ صاحب میری آواز کو آگے بڑھائیں گے. بٹ چیلنج یہ ہے کہ سسٹم ابھی ایفیشینٹ نہیں ہے. اچھا فار انسٹنس, اب میں آپ کو ایگزامپل, پریکٹیکل ایگزامپل پہ میں ساری باتیں کروں گا, آئی ایم شیور باقی لوگوں نے بہت ساری دوسری باتیں کی ہیں, لیکن میں پریکٹیکل سائڈ پہ بات کروں گا. اب رپورٹنگ میرے پاس 4 POS انسٹال ہوئے ہیں, 2 کراچی میں ہیں, 2 کراچی سے باہر ہیں. میرے پاس رپورٹنگ میکینزم نہیں ہے کوئی FBR کے پورٹل سے کہ اگر مجھے صرف کراچی کی اپنی رپورٹنگ چاہیے تو میری کراچی کی سیل کتنی ہے, میری کراچی سے باہر کی سیل کے, مجھے ایک POS نمبر کا ڈیٹا نمبر ڈالنا پڑے گا, وہ ڈیٹا فیچ ہوگا. مجھے کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا فیچ نہیں ہو سکتا میرا. اگر میرے پاس 50 POS انسٹال کیے ہوئے میں نے, تو میں 50 POS کو ایک ایک کر کے جو ہے اس کا ڈیٹا فیچ کروں گا. میں ایک ساتھ کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا فیچ نہیں کر سکتا. میری کراچی میں 6 برانچز ہیں, تو مجھے 6 برانچز کے اگر 2 POS لگے ہوئے ہیں تو مجھے ہر برانچ کا ہر POS کا ڈیٹا الگ فیچ کرنا پڑے گا. میں وہ ڈیٹا فیچ نہیں کر سکتا. تو یہ سسٹم ایشوز ہیں. ان سسٹم ایشوز کو جب تک آپ میرے لیے آسان نہیں کریں گے, میں تو سارا دن پھر میرے پاس ایک ڈپارٹمنٹ یہی ہوگا کہ وہ انٹری نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی, وہ سیلز ٹیکس میں انٹری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, اور وہ آ رہی ہے تو اگر پروونشل ڈیٹا ہے تو وہ ایکسکلوڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو آئی ایم شیور جب آپ نیشنل سیلز ٹیکس ریٹرن کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کو سب سے پہلے سالو ہونا چاہیے. جب تک آپ ان ایشوز کو سالو نہیں کریں گے تو میرا کنسرن یہ ہے کہ جب آپ مین اسٹریم میں جا کے اس کو بہت بڑے لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے 5 لاکھ POS ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر انسٹال کرنا ہے, تو آئی ایم سوری, نہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے نہ آپ اس کو کر سکیں گے. بہت اچھا ڈور ٹو ڈور وزٹ ہو رہا ہے, جو آپ نے بات کی کہ انفورسمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. انفورسمنٹ ہو رہی ہے, لوگ وزٹ کر رہے ہیں دکانوں پہ جا کے, لیکن چیلنج یہ ہے کہ آپ نے POS کی جو کنڈیشنز رکھی ہیں اس میں آپ نے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کو لگا دیا. اب چھوٹے ریٹیلرز کے پاس جو جتنے بھی چھوٹے ریٹیلرز ہیں وہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کی مشین کو ختم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو پہلے 100% ڈاکیومنٹڈ ڈیٹا تھرو کریڈٹ کارڈ آپ کو مل رہا تھا اب وہ نہیں ملے گا. Another challenge I am facing as a representative of these clients is that کہ جو میرے سروس پرووائڈر ہے جو مجھے POS لگا کے دے رہا ہے, اب مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی لائف کیس کی بات کرتا ہوں کہ آپ وہ پروونس کا ڈیٹا پش نہ کریں FBR کو. جی میرے لیے بڑا آسان ہے, میں پروونس کے علاوہ پھر بہت سارا دوسرا ڈیٹا بھی پش نہ کروں. اگر مجھے آپ یہ چوائس دینا چاہ رہے ہیں کہ میں ڈیٹا اپنی مرضی سے پش کروں تو پھر میں بہت سارا ڈیٹا کہہ دوں گا کہ اس لائن آئٹم کو مجھے پش نہیں کرنا, فلانی لائن آئٹم کو مجھے پش نہیں کرنا. تو یہ تو آپ مجھے وہ مینس بتا رہے ہیں کہ جو میں نہیں کرنا چاہ رہا. اگر بینگ اے پراپر, اگر میں اپنے آپ کو والنٹیرلی انٹیگریٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا والنٹیرلی سسٹم میں آنا چاہ رہا ہوں تو آپ تو مجھے رستہ دکھا رہے ہیں کہ میں اس رستے سے ہٹ جاؤں. تو چیلنجز ہیں. بات بالکل ٹھیک کی آپ نے, ریٹیلرز کا ٹیکس ریٹ کم کرنا پڑے گا, ریٹیلرز کے پروسیجرز کو آسان کرنا پڑے گا. آپ نے بات کی کہ سیلز انیکسچر سی خود بخود اٹھ جاتا ہے. سر آپ کو میں بتا دوں, ایک پیج پہ 40 انٹریاں آتی ہیں, اور اگر میری 5000 انوائسز ہیں تو مجھے ہر پیج پہ جا کے چیک آل سلیکٹ آل کرنا پڑتا ہے, اور اس میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف وہ انیکسچر سی کو اپلوڈ کرنے میں. تو یہ پریکٹیکل ایشوز بتائے گئے ہیں آپ کے ساتھ. جب آپ کے آفس میں میٹنگ ہوئی تھی آپ نے بڑی
ज़बरदस्त तरीके से उसको आगे भेजा था उन चैलेंजेस को, लेकिन वो चैलेंजेस आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट इंटीग्रेशन, I am against the timing. The timing is perhaps not correct to integrate the entire mass if you want to. Yes, you need to start with the high-end retailers, and then when they are in the channel, then perhaps you can have the data gathered from them. You cannot go backwards. I'm against that you can go backwards. अगर मुझे manufacturer ही invoice नहीं दे रहा या मुझे इंपोर्टर ही इनवॉइस नहीं दे रहा, तो आप मुझे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इनपुट टैक्स एडजस्ट करूंगा. मेरे पास चैलेंज ये आता है कि आपको या तो टॉप डाउन अप्रोच आपको रखनी चाहिए थी, बॉटम अप अप्रोच इन केस ऑफ रिटेलर्स टू गो फ्रॉम दैट. आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच एंड समथिंग मस्ट बी डन अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Zishan. The last question, and I would request from Asfandyar, and since the time is very short, we have already mentioned that these are the tax issues and these are the solutions for that. Apart from the fact that the government needs to address certain tax issues, what are the other steps the government can take to basically facilitate and convince the unregistered people to be registered? जी, thank you, Asif sir. Asif sir, I think आज जो हमने discussion किया, I think it's been very fruitful, learned also. I think there are two things I'd like to talk about. One is there's a disconnect, big disconnect between certain policies being made and in the industry. I think we all need to be very clear. I think we are all on the same page कि पाकिस्तान में number one जो fiscal issues हैं, सबके सारे मसले मसाइल हैं, we need tax revenue to grow. But our reliance on indirect taxation and the fact that we have a huge chunk of छोटे businesses और फिर एक chunk of बड़े businesses, और उनका बिल्कुल uneven playing field है, और छोटे businesses बड़े businesses को देख के वो मेरे ख्याल में ये देखते हैं कि there's so much compliance, there's so much that they have to do in order to scale, so they don't want to scale. आपने देखा होगा, I want to give one example कि अक्सर मार्केट्स के अंदर आपको एक भाई, एक भांजा, एक भतीजा, एक वालिद साहब चार अलग दुकानें चला रहे होंगे अलग अलग नाम से, फ्रैगमेंट करके, बजाय ये कि भी एक ब्रांड बना के 4 ब्रांचेस लेके चलें, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इशूज वेयर कंप्लायंस एंड टैक्सेशन इज कंसर्न. एंड दैट्स द बेसिक इशू. वी नीड टू हेल्प बिजनेसेस, एंड आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज. वी नीड टू फाइंड वेज टू हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो एंड स्केल, बजाय हम फ्रैगमेंटेड तरीके से बिजनेस हर सेक्टर में कर रहे हों, और रिटेल इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो आपने जो बात की, आई थिंक दैट इज़ what comes into play, and this is where public private sector dialogue, जो कि जैसे कि ई-कॉमर्स की एक मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है. सिमिलरली कोलैबोरेशन से ही सोल्यूशन निकलेंगे, और जैसे आपने रिकमेंडेशंस शेयर किए हैं, आई थिंक दोज आर वेरी यूजफुल, एंड वी नीड टू सिट डाउन एंड डिस्कस देम, नॉट जस्ट फिनिश देम हियर टुडे. ये बात होगी इसके ऊपर यू टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड, एंड आई थैंक यू, एंड आई वांटेड टू जस्ट गिव अ जनरलाइज्ड व्यू, आई नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. थैंक यू. Thank you, Asfandyar, and thanks to all the panelists. So with this, we would like to conclude this session and start. This mask on and off is a whole different world. Thank you very much to the panel. It was extremely, extremely informative for the time that we had. I would like to request Rana Tariq Mehboob and who's the chairman of Chain Store Association of Pakistan, and Asfandyar Farooq, who's the senior vice chairman of the Chain Store Association of Pakistan, who've already received their shields in the previous session, to join me in the center stage so that we can use your expertise and your facilitation to give out the shields for our panelists. May I request Shahid Baloch, who's the CCIR LTO Karachi, Federal Board of Revenue, Government of Pakistan, to receive a token of gratitude from us. May I request Aisha H. Moriani, who's the Senior Joint Secretary for E-Commerce at the Ministry of Commerce. Thank you very much for your insights and for sharing sharing the expertise that you have. May I request Ehsan Saya, Managing Director at Daraz, an Alibaba Group company.
Next, I'd like to invite Mohammed Zishan Merchant, who's the president of the Karachi Tax Bar Association. Very well spoken, sir. And of course, our moderator, Asif Haroon, who's the partner tax services at AF Ferguson & Co. for excellent facilitation of the session. There's one other person I'd like to also invite onto the stage. Mr. Shahryar Khan, who's a partner at AF Ferguson & Co. He has assisted in the research and with the content of this conference also, and we'd like for you to accept a token of our gratitude. So Shahryar Khan. May I please request all the speakers and Shahryar also to stay on stage for a group photograph?